ہے ظلمتوں کے سامنے عوام کی جو ڈھال ہے خدمت مثال ہے مصطفیٰ کمال ہے کمال ہے کمال ہے مصطفیٰ کمال ہے کمال ہے کمال ہے مصطفیٰ کمال ہے جس پہ ہم کو ہے یقین کیے وہ کام آفری پاکستانی ہر مکی مل کے نعرہ ایک ساتھ پاک سرزمین پاک سرزمین ہر کوئی اس کے ساتھ ہے ہر کوئی اعتنال ہے کمال ہے کمال ہے مصطفیٰ کمال ہے کمال ہے کمال ہے مصطفیٰ کمال ہے لیڈر ہمارا صرف ایک کام وہ کیے جو نے جھنڈا پاکستان ہے جس کا عزم عالی شان ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے جس کا اس کی کیا مثال ہے کمال ہے مصطفیٰ کمال ہے رضا ہارون بھائی سے درخواست کروں گا وہ کہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. رضا ہارون بھائی. اس پاکستان میں چند سیاسی خاندانوں کی اور بہت چند لوگ ہیں یہ 20 کروڑ کے ملک میں یہ چند 100 لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے آپ کا اور ہمارا حق چھین رکھا ہے. پاکستان کے حکمران اپنی اولادوں کو ملک سے باہر پڑھاتے ہیں. پاکستان کے حکمران پاکستان کے نام نہاد سیاسی لیڈران اپنا علاج ملک سے باہر کراتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر بھی اپنے دفاتر میں نلکے کا پانی نہیں پیتے, یہ اپنے دفاتر میں منرل واٹر پیتے ہیں. اور آپ لوگوں کو اور ہمیں گندا پانی ان نالیوں میں واٹر بورڈ والے چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو, پینے کا صاف پانی جو بنیادی صحت ہے, جو بنیادی ضرورت ہے, وہ تک مہیا نہیں کر سکے. اب دیکھو ہمارے ملک میں ان سیاسی جماعتوں میں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نواز ہو, وفاقی سطح پہ اگر یہ دو پارٹیوں نے اقتدار کیا تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کسی ایک فرد کو بڑی سہولت کو تو چھوڑ دیتے ہیں, کیا پینے کا صاف پانی ہمارے نلکوں میں آ رہا ہے؟ کیا یہ بنیادی ضرورت ہماری پوری ہو رہی ہے؟ یہ ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں نے, ہماری حکمرانوں نے یہ تحفے دیے. کیا ہمارے ملک کا غریب بچہ, ہمارے ملک کے غریب لوگ کیا سرکاری اسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں ایک عام آدمی کو اس کا بنیادی حق جو پاکستان کا آئین اس سے وعدہ کرتا ہے, تعلیم, یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25A جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو پابند کرتا ہے کہ ہمارے ہر بچے کو میٹرک تک فری تعلیم ہو. کیا فری تعلیم یہ اسکولوں کی حالت ایسی ہے؟ یہ ان ملک کے حکمرانوں نے, اور پھر ایم کیو ایم کی تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے, بالکل وقت کی بربادی ہے ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا, لہذا ہم ایم کیو ایم کی مثال نہیں دیتے. میں مخاطب ہوں پاکستان کی وفاقی سیاسی جماعتوں سے. پھر ہم نے جس پر بھروسہ کیا اس شہر میں, جس پر ہم نے بھروسہ کیا ایم کیو ایم پر, اس سے بڑا دھوکہ تو ہمیں کسی نے دیا ہی نہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بھکاری نہیں بنائیں گے. یہ روٹی کپڑا مکان اپنے لوگوں کو بھکاری سمجھ کے نعرہ لگایا گیا ہے. عوام بھکاری نہیں ہے. عوام کو تمہارے روٹی کپڑے مکان کی ضرورت نہیں ہے, عوام کو اس کے حق کی ضرورت ہے. اسے اس کا حق دو. پاکستان کے عوام کا حق ہے پینے کا صاف پانی. پاکستان کے عوام کا حق ہے اس کے علاقے کا سیوریج سسٹم صاف ہو.
پاکستان کے عوام کو اس کا حق ہے کہ اس کی گلیاں صاف ستھری ہوں. پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ اس کے شہر میں ترقی ہو رہی ہو. اس میں سے کیا کر کے دیا تم نے؟ تم روٹی کپڑا مکان کیا دو گے؟ تم صرف جھوٹ بولو گے, اور اس جھوٹ کی بنیاد اب زیادہ عرصے نہیں چلے گی, کیونکہ ہمارے درمیان ایک ایسے شخص موجود ہے, ایک ایسی پارٹی موجود ہے جو آپ سے کچھ وعدہ نہیں کرے گی, آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کو کہے گی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو. صرف ایک چیز کا وعدہ کریں گے آپ سے, صرف ایک چیز کا وعدہ کریں گے کہ آپ کی عزت, آپ کا وقار, آپ کا احترام بحال ہو. ہم کسی کے آگے بھکاری نہیں بنیں گے. ہم اپنے حقوق مصطفیٰ کمال ہے, مصطفیٰ کمال ہے, مصطفیٰ کمال ہے, مصطفیٰ کمال ہے. کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بات بتا دیتے ہیں کان کھول کے, یہ شہر ہے کس کا, اور یہ صوبہ کس کا, اور یہ ملک ہے کس کا؟ او بھائی, یہ شہر بھی پاکستان کا ہے, یہ شہر بھی پاکستانیوں کا ہے, یہ صوبہ بھی پاکستان کا ہے پاکستانیوں کا, اور یہ ملک بھی پاکستان کا ہے پاکستانیوں کا. اس کے علاوہ جو بولتا ہے اس کا بولو اپنے گھر جا کے بیٹھ جائے, وہ گھر ہے اس کا بس. تھوڑے بہت لوگ جمع کر کے نعرے لگانے اور گانے گانے سے علاقے فتح نہیں ہو جاتے. اگر شہر چاہیے, اگر شہر والوں کی محبت چاہیے, اگر شہر والوں کا رحم چاہیے, جو نہیں ہوگا, یہ رحم نہیں کریں گے اب یہ شہر والے اپنے دھوکہ دینے والوں کے ساتھ. یہ ملک والے, اب اس دفعہ آپ نے رحم نہیں کرنا, بدلہ لینا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے. بدلہ لے گا یہ شہر, یہ ملک, یہ پاکستان, یہ صوبہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. اب یہ شہر اس کا ہوگا, یہ صوبہ اس کا ہوگا, یہ ملک اس کا ہوگا جو ان کی خدمت کرے گا, جو ان کے گھر کے باہر کی صفائی کا رکھے گا, جو انہیں صاف پانی دے گا پینے کا, جو صحت کے مناسب انتظامات کرے گا, جو شہروں کو, ملکوں کو, ملک کو, صوبے کو ترقی دے گا. اب یہ پاکستان کے لوگ صرف ایسے ہی لوگوں کے پیچھے جائیں گے. اور سید مصطفیٰ کمال, مصطفیٰ کمال ہے, مصطفیٰ کمال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہمارے مرکزی رہنما جتنے یہاں موجود ہیں یہاں پر, اور یہاں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے تمام عہدیداران, بلدیہ ٹاؤن کے ہمارے تمام ذمہ داران, یہاں کے تمام کارکنان, پاک سے زمین پارٹی کے تمام کارکنان, بلدیہ مشرف کالونی کے اس علاقے سے جمع ہونے والے اتنی بڑی تعداد میں خواتین و حضرات, تمام بزرگوں, نوجوانوں, ماؤں بہنوں, میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں کو, تمام کیمرہ مین, تمام رپورٹرز اتنی دور آئے ہیں آپ یہاں پہ, آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, آج جس دور سے یہ پاکستان, کراچی اور پاکستان کا ایک علاقہ گزر رہا ہے, آج ابھی میں رضا بھائی کی ساری باتیں سن رہا تھا, آپ اس میں تالیاں بجا رہے تھے. آج جب دنیا چاند پر جا رہی ہے, دنیا جدید ترقی میں اپنی تمام حدود کو کراس کر رہی ہے, آج جب نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں دنیا میں, آج جب کینسر جیسی بیماریوں کا علاج دنیا نے ڈھونڈ لیا ہے, تو آج اسی دنیا میں اس پاکستان میں جو کہ 70 سال ہو گئے جس کو تقریباً آزاد ہوئے, اور وہ تمام ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے, ان کے بنسبت پاکستان ان سے پہلے آزاد ہوا. آج اس ملک میں ہم اس ملک کے سب سے بڑے شہر میں, جو کہ ریونیو انجن ہے, جو کہ 70% آمدنی اس ملک کو کما کر دینے والا ہے,
جو کہ دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں کی ہے، جس کے اندر 2 سی پورٹس ہیں، جو کہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کا. آج اس شہر میں ہم پانی جیسی بنیادی ضرورت، پینے کے پانی جیسی بنیادی ضرورت کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو آج ہم تالیاں بجاتے ہیں. اگر میں کسی باہر سے کسی آدمی کو، کسی تہذیب یافتہ ملک کے کسی آدمی کو لا کر اس پنڈال میں کھڑا کروں اور اس کو دکھاؤں اور وہ یہ دیکھے کہ کراچی جیسے شہر میں لوگ پانی کے آ جانے پر خوش ہو کر تالیاں بجا رہے ہیں، پانی کی بات سن کر خوش ہو کر تالیاں بجا رہے ہیں، تو شاید وہ غشی کھا کر چکرا کر گر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا. کہ جہاں پر جو ملک جو شہر 70% ریونیو کما کر دیتا ہے، آج ان لوگوں کی بنیادی ضرورت، پانی جیسی بنیادی ضرورت بھی ناپید ہے، اور کوئی بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ خوش ہو کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج اس ملک میں 3,50,000 بچے صرف غذا کی کمی کی وجہ سے، صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے، سال میں 3,50,000 بچے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. آج اس ملک میں 44% بچوں کی ایسی تعداد ہے کہ جن کو پراپر خوراک، غذا نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی گروتھ، ان کی نشو و نما، ان کی ذہنی گروتھ، ان کی ذہنی نشو و نما، ان کی جسمانی نشو و نما نہیں ہو رہی. وہ بچے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. یہاں جہاں لوگ بڑھاپے میں جا کر، عمریں گزار کر جا کر بیمار پڑتے ہیں، آج اس ملک کی آبادی کا 45% بچہ خوراک جیسی بنیادی ضرورت نہیں ہونے کی وجہ سے جسمانی نشو و نما سے محروم ہے، ذہنی نشو و نما سے محروم ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہونے کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارے ملک میں انصاف کا یہ حال ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو مار کر کورٹ میں جا کر خود ہی اپنے آپ کو معاف کر دیتا ہے اور کورٹ اس کو بری الذمہ قرار دے دیتی ہے. اپنے بچوں کو قتل کرنے کے بعد اس ملک کا نظام ایسا ہے، اس ملک کا انصاف ایسا ہے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو معاف کرے اور اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دے. لوگ سال ہا سال سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. غریب آدمی ایک دفعہ پھنس گیا تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہاں ان عدالتوں سے سزا پانے کے بعد جب لوگ پھانسی کے تختوں پہ چڑھا دیے گئے تو اس کے بعد عدالتیں ان کو بری کرنے کے فیصلے صادر کر رہی ہیں. یہاں پر کوئی بڑا آدمی کبھی پکڑا نہیں جاتا، چھوٹی چوری کرنے والوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے. آج تمہارے میرے بچے، آج اس شہر کے، اس ملک کے بچے جس کالے پیلے لال اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آج سے پہلے کا زمانہ تھا کہ اسی گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھنے والے بچے ڈاکٹر بن جاتے تھے، انجینئر بن جاتے تھے، MBA کرتے تھے، بزنس مین بن جاتے تھے. اگر باپ غریب بھی ہو، فیملی غریب بھی ہو، مزدور کا بچہ بھی پڑھ لیتا تھا اور ایک نسل کے بعد اس کی معاشی کنڈیشن ٹھیک ہونے لگتی تھی جب ان بچوں کو، اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ کسی ڈرائیور کا بچہ ہو، چاہے وہ کسی مزدور کا بچہ ہو، چاہے وہ کسی ٹھیلے لگانے والے کا بچہ ہو، کسی بھی طریقے سے لال کالے اسکول کی ایسی، پیلے اسکولوں کی ایسی تعلیم تھی کہ یہیں سے پڑھ کر نکلنے والے لوگ ڈاکٹر بھی بنتے تھے، انجینئر بھی بنتے تھے اور اچھے اچھے اداروں میں جا کر ان کو نوکریاں ملتی تھی. لیکن آج ہمارے اسکولوں کی تعلیم کا یہ حال ہے کہ آج
وہاں پر آج وہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے بچے جب اس اسکولوں سے پڑھ کر ڈگریاں لے کر باہر نکلتے ہیں، کہیں ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا اچھی جگہ پہ، اور اگر کہیں کسی چھوٹے سے چھوٹے میں ایڈمیشن مل بھی گیا تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ کہیں کسی پروفیشنل کالج میں کہیں ڈاکٹر بن سکے، کسی میڈیکل کالج میں، کسی انجینئرنگ کالج میں ان کو داخلہ ملے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ پوری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، آج پوری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ پہلے غریب آدمی کے پاس یہ اختیار تھا، اس کے پاس یہ ایک اطمینان تھا کہ کسی بھی طریقے سے اپنا پیٹ کاٹ کر کے اپنے بچوں کو کسی طریقے سے اگر وہ اسکولوں میں ڈال دے گا تو اس کی نسل، آگے کی نسل جو ہے وہ مسائل پریشانی نہیں بھگتے گی جو اس کی نسل نے پریشانیاں بھگتی تھی۔ بلکہ آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ باپ جو مزدوری کرتا ہے اپنے بچے کو بھی، چونکہ اس کا گزارا نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جا کر مزدوری کروا رہا ہوتا تاکہ گھر تو کسی طریقے سے، تعلیم تو ایک طرف چھوڑو، پیٹ میں 2 وقت کی روٹی تو ڈالے۔ آج اس ملک کا، میرے اس مادر وطن کا یہ حال ہے۔ یہ کسی گاؤں گوٹوں کی بات نہیں کر رہا، میں تمہارے شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ آج تمہارے ہسپتالوں کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہاں پر نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی مشین کام کرتی ہے۔ بس کسی بھی طریقے سے اگر گورنمنٹ ہسپتالوں میں پہنچ گئے تو بس پرچی لکھ کر جا کر، اگر غریب آدمی ہے تو اس کو پرچی تھما دی جاتی ہے کہ جا کر باہر سے دوا لے کر آؤ۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارا آج یہ حال، اس حال کو تم کیوں پہنچے ہو اور کیسے پہنچے ہو؟ کیا تم کسی پاکستان کے حصے کے شہری نہیں ہو؟ کیا تم نے کسی کو اس سے پہلے ووٹ نہیں ڈالا؟ کیا تمہارے پاس کوئی اس سے پہلے نہیں آیا کہ تم سے اس نے وعدے کیے ہو کہ میں ایم پی اے بننے آیا ہوں، مجھے ووٹ ڈالو، میں بننے آیا ہوں، مجھے ووٹ ڈالو، میں وزیر بننے آیا ہوں، مجھے ووٹ ڈالو، میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں، مجھے میری پارٹی کو ووٹ ڈالو، میں تمہارے لیے اسپتال بناؤں گا، میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا، میں تمہارے لیے سیوریج کا نظام صحیح کروں گا، میں تمہارے اسکول ٹھیک کروں گا، میں تمہیں روزگار دوں گا، میں تمہارے لیے لائٹ لے کر آؤں گا، بجلی لے کر آؤں گا، میں تمہارے لیے گلیاں بناؤں گا، میں تمہارے لیے پارکس بناؤں گا، میں تمہارے بچوں کے مستقبل کو ٹھیک کروں گا۔ کیا تم نے اس سے پہلے کسی کو ووٹ نہیں دیا ہے؟ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، تم پچھلے 30 سالوں سے 9 دفعہ سے زائد تم لوگوں کو ان کی زبان پر ووٹ ڈالتے چلے آ رہے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تمام کراچی والوں سے سوال کرتا ہوں، میں پاکستان والوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے پھر؟ تم نے اپنی جانیں دے دی، اس شہر نے 20,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، 20,000 بچے کٹوا دیے، ہر کسی سے لڑ گئے، کھالیں دے دی، 30 سالوں سے قربانی کی کھالیں دے دی، فطرہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو نہیں دیا، پارٹی کو دے دیا، ووٹ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں 9 دفعہ 30 سالوں سے دے دیا۔ آج تم پانی کو روتے ہو، آج تم اپنی زندگیاں بچانے کو روتے ہو، آج تم اسکول میں تعلیم کو روتے ہو، آج تمہارے شہر میں بجلی غائب ہے، آج تمہارے پاس سردیوں میں گیس نہیں آتی یہاں پہ، آج تمہارے پاس تعلیم نہیں ہے، آج تمہارے پاس روزگار نہیں ہے، آج تمہارا اور تمہارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں اور انیس قائم خانی اور یہ تمام لوگ جس کام کو شروع کیا ہے ہم نے 36 ماہ پہلے،
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرے گھر میں کوئی پرابلم نہیں تھی، میرے بچے اسکول جا رہے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے روزگار دیا تھا، میرا کوئی پلاٹ قبضے میں نہیں چلا گیا تھا جس کو چھڑوانے آیا ہوں میں، میرا کوئی شادی ہال کسی نے قبضہ نہیں کر لیا تھا جس کو چھڑوانے آیا ہوں میں، میری آگے کی نسلیں کوئی تباہ نہیں ہو رہی تھی جس کو میں صحیح کرنے کے لیے آیا ہوں، میں پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پر، میں اپنی جائیدادیں بنوانے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کر، تمہارے ان حالات کو دیکھ کر، تمہارے بچوں کے مستقبل کا سوچ کر ہم نے اس جہاد کو شروع کیا ہے۔ یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، سنو یہ جہاد ہے۔ خدا را ہوش کرو، خدا را ہوش کرو۔ اب ہم نے جو باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتوں کو سچ کر کے دکھا دیا، تمہارے سامنے سارے پردے ہٹا دیے اور تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے مکر و فریب کا سارا ڈرامہ کھول کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم کسی پہ زبردستی نہیں کریں گے، ہمارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں جائے گا کبھی بھی، ہم کسی کو ٹی ٹی، پستول، کلاشنکوف نہیں دیں گے، نہ ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ تھا، نہ رہے گا۔ ہم صرف اور صرف آپ کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے حقائق بیان کریں گے اور آپ پر سچ بولیں گے، اور اس سچ کے بولنے کے باوجود بھی آپ پر زبردستی نہیں کریں گے کہ آپ ہماری سچی بات بھی مانو۔ تمہاری نسلوں کا فیوچر تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، ہم آپ پہ زبردستی نہیں کریں گے، ہم آپ پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے، ہم کوئی زور نہیں دیں گے، یہ آپ کا ہے، آپ کو چننا ہے کہ اب آپ 30 سالوں کے سارے ڈرامے دیکھ کر، 30 سالوں کے شب و روز دیکھ کر، اس کے بعد آج اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ابھی سے کوئی شروعات کرنا چاہتے ہو، یا اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے جانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میری ماں بہنوں، مجھے تم سے، تمہاری تعریفوں سے، تمہاری تالیوں سے، تمہارے ووٹوں سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ میں تمہیں جھوٹ بول کر تم سے ووٹ نہیں مانگوں گا، تمہاری حمایت نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی حمایت چاہیے، مجھے اس کی رہنمائی چاہیے۔ میرے ساتھ ایک آدمی بھی نہ بیٹھا ہو، ایک بچہ نہ بیٹھا ہو، ایک میری ماں بہن نہیں بیٹھی ہو، ایک میرا بزرگ، میرا بھائی میرے ساتھ نہ ہو، تو کیا سمجھتے ہو مصطفیٰ کمال تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کرنا بند کر دے گا؟ ایک آدمی بھی نہ میری بات سنے، ایک آدمی بھی نہ میری بات سنے۔ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ بولنا ہے۔ میں اور انیس قائم خانی بھائی، یا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی اسٹیج پر، کیا ہم 3 مارچ کو یہ سوچ کر آئے تھے کہ تم بلدیہ ٹاؤن کے اس چھوٹے سے علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ہماری بات سنو گے؟ نہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آئے تھے اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ آخری سانسوں تک سچ بولنا ہے، لوگوں کے لیے ان کا رستہ نکال کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں بات ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کا پردہ چاک کر دیا۔ آج جن باتوں پر لوگ یقین نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خود سے وہ ساری باتیں کہلوا دی۔ میرے بھائیوں، اس بلدیہ ٹاؤن میں تمہارے یہاں آباد ہونے سے بھی پہلے، تمہارے اس ایریے میں آباد ہونے سے بھی پہلے، میں نے یہاں پر کم سے کم 100 سے زائد چکر لگائے ہوں گے۔ یہ تمہاری جو دیوار جا رہی ہے پیچھے سے، میں بلدیہ ٹاؤن کے تمام رہنے والوں کے لیے، پختون بڑی تعداد میں رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، مہاجر رہتے ہیں، سندھی رہتے ہیں، تمام پنجابی رہتے ہیں اور تمام بھائی رہتے ہیں یہاں پر،
میں 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن 60 لاکھ گیلن کی پانی کی لائن میں ہب سے ڈائریکٹ نکال کر بلدیہ ٹاؤن کے ٹیل پہ میں نے پانی کی لائن ڈالی. بلدیہ ٹاؤن میں اور میں نے تمہارے جہاں پر انسان جاتا نہیں ہے, جہاں پر انسان جاتا نہیں تھا, آج تو پھر بھی بہت اچھا علاقہ ہو گیا ہے, جہاں پر جاتا نہیں تھا میں وہاں پر رات اور دن میں وہاں پر ان کاموں کو میں سروے کرتا تھا, تمہارے گھروں کے اوپر پانی پہنچایا. میرے بھائیو بزرگ, اس وقت بھی میں کہتا تھا, بہت سارے لوگ مجھے اس وقت بھی جانتے ہوں گے, اس وقت سے میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ پانی کی لائن, یہ پانی کسی گھر میں گلی میں داخل ہونے سے پہلے شناخت نہیں پوچھتا کہ یہ مہاجر کا گھر ہے, یہ پٹھان کا گھر ہے, پختونوں کا گھر ہے, یہ بلوچوں کا گھر ہے, یہ سندھیوں کا گھر ہے, یہ پنجابیوں کا گھر ہے, یہ شیعہ کا گھر ہے, سنی کا گھر ہے, دیوبندی بریلوی کا گھر ہے. پانی کسی سے اس کا نام نہیں پوچھتا. پانی جو بھی پاکستانی ہے, انسان ہے, اس کی ضرورت ہے. یہ پانی دینا ہی عین انسانیت کی خدمت ہے, بغیر کسی رنگ, نسل, مذہب, زبان کے. میں نے 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن ڈائریکٹ آئی, اور اس بلدیہ ٹاؤن میں جہاں پر 40 دنوں تک پانی نہیں آتا تھا, وہاں پر روزانہ پانی آنے لگا تھا. لیکن میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, دوستوں, مجھے اب لوگ جب معلومات دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ, مجھ سے سنا نہیں جاتا, مجھ سے سنا نہیں جاتا. مجھے وہ اپنی راتیں, اپنے دن, اپنے تمام کٹھن حالات یاد آتے ہیں. میں بھی رشوت لے سکتا تھا, میں بھی رشوت العباد بن سکتا تھا, میں بھی ان لائنوں کے اوپر کوئی پانی کی لائن نہیں ہوتی اور میں بھی اس کو ریڈنڈنٹ کروا سکتا تھا. میں نے کھڑے ہو کر سارے کام کروائے. آج ہمارے جانے کے بعد انہی لائنوں کے اوپر پیسے لے کے, رشوتیں لے کے ہائیڈرینٹ کھلوا دیے گئے. جو پانی تمہارے گھروں میں آتا تھا, آج اس کے اوپر درجنوں ہائیڈرینٹ کھول دیے گئے. وہیں سے تمہارا پانی نکال کر اس کو چوری کر کے بیچا جاتا ہے. سب ملوث ہیں اس کے اندر. تمہارا ایم پی اے بھی موجود ہے, ایم این اے بھی موجود ہے, پارٹی بھی موجود ہے, وزیر بھی موجود ہے, حکومت بھی موجود ہے, سب لوگ موجود ہیں. لیکن یہ چوری, یہ ڈکیتی صبح شام دوپہر ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, کیسے ہوگا ٹھیک سارا یہ؟ کیسے ہوگا ٹھیک یہ سب کچھ؟ کون کرے گا ٹھیک؟ کیا جس کو تم نے 30 سالوں سے جن کو ووٹ دے کر چوکیداری دی ہے, کیا وہ ان کو اور 10 سال ووٹ دو گے تو یہ ٹھیک ہوگا؟ تمہارے جسموں پہ جو آج کپڑے ہیں نا, یہ وہ بھی بیچ دیں گے, یہ وہ بھی اتروا دیں گے آئندہ. تمہارے پاس ان کو لاشیں چاہیے, ان کو لاشیں چاہیے, ان کو لاشیں چاہیے, ان کو پابند سلاسل لوگ چاہیے, ان کو لاپتہ لوگ چاہیے, ان کی مائیں بہنیں چاہیے, تاکہ ان کا کاروبار زندگی چلتا رہے. میں تمہیں زور نہیں دوں گا, میں تمہیں زبردستی نہیں کروں گا, تمہارے سامنے سچ رکھوں گا. فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے, فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے. مجھ سے مرنے کے بعد میرا رب یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے لوگوں نے تمہاری بات مانی. مجھ سے میرا رب یہ نہیں پوچھے گا مرنے کے بعد کہ کتنے لوگوں نے تمہاری بات مانی. مجھ سے میرا رب صرف یہ پوچھے گا کہ جو تجھے سکھایا, جو تجھے دکھایا, جو تجھے رتبہ دیا, تیرے آگے سے آگہی ہٹائی, آگہی دی, پردے ہٹائے, کیا تو نے میرے لوگوں کو جا کر سچ اور حق کی بات کی یا نہیں کی؟ یہ تاریخ گواہ رہے گی, یہ لمحے گواہ رہیں گے, یہ بلدیہ ٹاؤن کی یہ گلیاں آباد اور گواہ رہیں گی کہ میں اپنے رب کو قیامت کے دن بتا سکتا ہوں کہ ہاں اے میرے اللہ, میں نے تجھے حاضر ناظر جان کر, تجھے بڑا مان کر, میں نے تیری مخلوق کو جا کر سچ اور حق کی بات کی دعوت دی ہے دعوت. یہ سوچے بغیر کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے, یہ سوچے بغیر کہ اس میں مجھے نقصان کتنا بڑا اٹھانا پڑے گا. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, آپ آج جب یہاں آ گئے ہو سارے لوگ, یہ کوئی ورائٹی پروگرام نہیں ہے, یہ کوئی تقریروں کا مقابلہ نہیں ہے. تم اگر میری بات کو صحیح سمجھتے ہو, صحیح مانتے ہو, تو یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ جتنی بھی میری مائیں ہیں, میری بہنیں ہیں, یہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں,
جو جہاں جہاں سے بھی آیا ہے واپس جاؤ اور جا کر اس تبلیغ کا آغاز کرو، اس صحیح باتوں کی تبلیغ کا آغاز کرو، اس کی دعوت دینے کے کام کا آغاز کرو، سب کے پاس جاؤ، اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے محلے سے شروع کرو، اپنی گلی سے شروع کرو، اپنے آفس سے شروع کرو۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اس تبلیغ کے کام کو شروع کرو، اس دعوت کے کام کو شروع کرو۔ اگر اپنی نسلیں بچانی ہیں، اگر اپنی نسلوں کا مستقبل ٹھیک کرنا ہے تو تمہیں اس دعوت کے کام میں ہمارا ہاتھ بٹانا پڑے گا، اور جب وہ موقع آئے اس وقت کی تیاری کرو کہ جب موقع آئے تمہیں اپنے حقوق کے لیے کسی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کرنے کا ٹائم آئے تو تمہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے آئندہ آنے والی مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج اس شہر میں جہاں پہ لوگ دور دراز علاقوں سے روزگار کی تلاش میں آتے تھے، آج وہاں پر فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کاروبار ختم ہو رہا ہے۔ اسٹیل مل جیسا ادارہ، آج اس کے مزدور، آج اس کے امپلائیز پچھلے 8 ماہ سے اپنے تنخواہوں کے منتظر ہیں۔ آج ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں۔ آج جو کراچی سب لوگوں کو، پورے پاکستان کو پالتا تھا، روزگار دیتا تھا، آج اس کراچی میں مزدور فاقے کشی کر رہا ہے، مزدور اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہے۔ اس کو سوچ اور فکر کی وجہ سے اس کو برین ہیمریج ہو رہے ہیں، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لیکن کسی کے کانوں پہ کوئی جوئی نہیں رنگ رہی، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج سٹی گورنمنٹ کے 250 ملازمین اس چکر میں ان کو پچھلے 8 ماہ سے، ان کو 6 ماہ سے ان کو سیلری نہیں مل رہی کہ ان کا یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کے ایم سی کے ملازم ہیں یا وہ کے ڈی اے کے ملازم ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باتیں کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چولہے، مزدوروں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے۔ میں یہ تمام باتوں کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ تمہارے حالات ایک دن میں نہیں ہوئے۔ جن لوگوں نے تم سے ان مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہی مسائل کے سب سے بڑی جڑ ہیں، مسائل کو پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ۔ آج اس شہر میں تم نے الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ ایم پی اے بنا دیے، ایم این اے بنا دیے، وزیر بنا دیے، سینیٹر بنا دیے، گورنر بنا دیا۔ پچھلے 14 سالوں سے ان کا گورنر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ اب تم کیا دو گے؟ اور اس کو تم نے اپنی جانیں دے دی، تم نے اپنے پیسے دے دیے، تم نے فطرہ زکوٰۃ دے دیا، تم نے کھالیں دے دی، تم نے ووٹ دے دیے، تم نے ان کے لیے قربانیاں دے دی۔ تم اب کیا دو گے؟ اب نیا کیا دو گے؟ اب نیا کیا دو گے؟ آج بھی وہ کہتے ہیں حقوق لے کر رہیں گے۔ کس نے؟ گورنر 14 سالوں سے ہے، اس کے انڈر میں، اس کی جورسڈکشن میں بورڈ آفس ہے، بورڈ آفس تمہارا انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس، میٹرک بورڈ آفس، یونیورسٹیز، اور اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس اتنی پاور ہے، خود کہتا ہے کہ میں لٹکا دوں گا، میں مار دوں گا، میں ختم کرا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ آج اس بورڈ آفس میں جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر کا بورڈ آفس ہے، وہاں پر 50,000 روپے میں تم کوئی سی بھی ڈگری جعلی بنوا لو، 50,000 روپے میں کوئی سی بھی جعلی ڈگری بنوا لو۔ آج اس الطاف حسین صاحب کے گورنر 14 سال ہیں، الطاف حسین صاحب سے کوئی پوچھے کہ بھائی اب تمہیں اور ہم کیا دیں کہ میرے حالات ٹھیک ہوں گے، میرے بچوں کے حالات ٹھیک ہوں گے، میری گلی میں پانی آئے گا، میری گلی میں اسکول کھلیں گے، مجھے روزگار ملے گا؟ کچھ نہیں ہے، کچھ اب تمہارے پاس دینے کو نہیں ہے۔ میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ اب تم مزید تجربے میں نہ جاؤ۔ میکسیمم جتنے بھی میکسیمم ان کو مراحت مل سکتی تھی مل گئیں۔ 14 سالوں سے جس پارٹی کا گورنر ہو، اس کے یہ حالات ہوں، اس شہر کے یہ حالات ہوں،
शर्म आनी चाहिए इनको। और अभी भी कहते हैं कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हो गया। भाई जुल्म करने वाले तुम लोग हो। 3,50,000 बच्चे इस मुल्क में मर रहे हैं खामोशी से, ग़िज़ा और पानी ना मिलने की वजह से लोग अपने बच्चों को दफन कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म करने वाले तुम लोग हो। तो अपना क़िबला हमें दुरुस्त करना है, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बचाना है। बताओ मुझे आज तुम हाथ उठाकर बताओ कि तुम क्या पुराने लोगों के साथ खड़े हो या अपने लिए तुम कोई नया फैसला करोगे? बताओ तुम पुराने लोगों के साथ खड़े हो? क्या तुम आने वाले दिनों में पाक सरजमीन पार्टी के साथ खड़े हो? क्या तुम हमारे एजेंडे पे खड़े हो? मेरी माओ बहनों तुम बताओ, क्या तुम आइंदा आने वाले एजेंडे पे, इलेक्शन में, आइंदा आने वाले दिनों में तुम पाक सरजमीन पार्टी के साथ हो? अगर जिस तरीके से इस पूरे मुल्क में आपकी इस पार्टी की पजीराई है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमें 4 साल का मुख्तसर टाइम मिला था। हमने शहर के नक्शे को चेंज कर दिया था। बड़ी छोटी सी पावर मिली थी। इंशाअल्लाह ताला आपके वोटों से इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी जो उसको कुव्वत मिलने वाली है, आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तुम्हारी ये नस्ल, तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लों के मसाइल खत्म होंगे, तुम्हारे मसाइल खत्म होंगे। तुम्हारी इसी नस्लों में हम इंशाअल्लाह ताला जदीद तरक्की की बात करेंगे। ये पानी, ये सीवरेज, ये रोड, ये बिजली, ये गैस, ये रोजगार, ये स्कूल, ये अस्पताल, इन मसाइल से हम निकलेंगे बाहर इंशाअल्लाह ताला और हम जदीद तरक्की की बात करेंगे। ये मसाइल माजी का हिस्सा बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इन बच्चों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, बीमारों को अच्छी जगह मिलेगी, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, कोई चोरी करने वाला नहीं होगा, कोई रिश्वत लेने वाला नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इस इत्तेहाद को हमने कायम रखना है और आइंदा वोटों को अपने लिए इस्तेमाल करना है, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करना, अपने लिए इस्तेमाल करना है। हमने अब इस पाकिस्तान में इस झंडे के नीचे हमने आपस में किसी रंग, नस्ल, जुबान की बुनियाद पर सिंधी, मुहाजिर, पठान, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी के नाम पर हमने लड़ाई नहीं करनी है। हमें लड़ा दिया गया था, हम लड़ाई नहीं करेंगे। इसीलिए हमने अपनी पार्टी का झंडा नहीं बनाया, इस पाकिस्तान के झंडे को अपने हाथों में उठाया है कि इस पाकिस्तान के झंडे को मानने वाला हमारा मुखालिफ भी होगा तो हम उसे भी अपने गले से लगाएंगे। तो सारे लोग, सारे पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी है, जहां भी है, सारे हमारे भाई हैं। हमें हमारे मुखालफिन से इख्तलाफ होगा, लेकिन हम इख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं बदलेंगे। हमने मारने मरने की पॉलिसी नहीं अपनानी है। हम बैठकर डायलॉग करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, अपनी बात समझाएंगे, उसकी बात भी सुनेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं भी मानेगा, उसको गले से लगाएंगे, उसकी जान लेने और देने की बात नहीं करेंगे। बोलो मानोगे? इन माओं की परेशानियों को खत्म करना है, इन बहनों की परेशानियों को खत्म करना है। जब इनके बच्चे, इनके भाई घर से निकलते हैं तो इनको धड़का लगा रहता है कि पता नहीं मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई वापस आएगा नहीं आएगा। शहर के हालात ऐसा लगता है कि हम कोई इसराइल में रह रहे हैं, किसी फलस्तीन में रह रहे हैं, किसी कश्मीर में रह रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, अपने भाई की हिफाजत करनी है, अपने पाकिस्तानी भाई की हिफाजत करनी है, चाहे वो हमारा सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करनी है, उससे आर्ग्यूमेंट करना है, इख्तलाफात रखने हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं करनी है उससे। एक ही जगह रहो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी मसलक के मानने वाले हो, एक जगह उठो बैठो, एक ही जगह उनकी खुशी और गम में शरीक हो। जिससे वोट डालना हो उसको आजाद छोड़ो, उसको पाबंद ना करो, उसको जबरदस्ती ना करो। जो जिसको वोट डालना चाहता है
है उसको वोट डालने दो, वापस आए वोट डाल के, तुम्हारे खिलाफ वोट डालकर आए, वो वोट डालकर आए, तुम उसको गले लगाओ, उससे दुश्मनी नहीं करो। हमने ये माहौल बनाना है इस कराची में, इस पाकिस्तान में ये माहौल बनाना है। आप लोगों का इत्तेहाद, आप लोगों का साथ रहेगा। इस मुल्क को लूटने वालों की, हम इस शहर को लूटने वालों की, इस सूबे के लूटने वालों को हम इंशाअल्लाह ताला उनका नाकता बंद कर देंगे। अब वो हमें लूट नहीं पाएंगे। और मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूं कि अब हमने 2018 में इलेक्शन है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं 2018 तक इंतजार करूंगा कि मेरे घर में अगर पानी नहीं आ रहा तो मैं प्यासा रहूं, मेरे अस्पतालों में दवाई नहीं है तो मैं मरता रहूं, मेरे बच्चों के पास तालीम नहीं है मैं उनको जाहिल बनाता रहूं, मेरे पास बिजली नहीं आ रही तो मैं बगैर लाइट के रहूं, मेरे घर में गैस नहीं है तो मेरे पास रोजगार नहीं है तो मैं बेरोजगार रहूं? नहीं, जमहूरी तरीके से, जमहूरियत में रहते हुए, कानून को हाथ में लिए बगैर इंशाअल्लाह ताला हम अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकलेंगे, माँ बहनों बुजुर्गों के साथ निकलेंगे और इस मुल्क में हुक्मरानी करने वालों से अपने हुकूक 2018 के इलेक्शन से पहले छीन लेंगे, इंशाअल्लाह ताला छीनेंगे। हमने अगर कोई मेरे बच्चों को पानी नहीं दे सकता, उसको हक नहीं है हुकूमत करने का। अगर कोई मेरे बच्चों के पीले काले लाल स्कूल में टीचर और तालीम नहीं दे सकता, उसको हक नहीं है हुकूमत करने का। अगर कोई मेरे बच्चों के अस्पतालों में दवा नहीं दे सकता, उसको हक नहीं है हुकूमत करने का। अगर कोई मेरे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकता, उसको हक नहीं है हुकूमत करने का। हम 2018 का इंतजार नहीं करेंगे, लोगों को लेकर हुक्मरानों के दरवाजों पे खड़े होंगे और अपने हुकूक वापस लेंगे। उस वक्त की तैयारी करो, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाला कल तुम्हारा कल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। ये बल्दिया टाउन वाले, पाक सरजमीन पार्टी, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। कमाल है मुस्तफा, कमाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है। जुल्मतों के सामने अवाम की जो ढाल है, खिदमते मिसाल है मुस्तफा, कमाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है। जिस पे हमको है यकीन कि ये वो काम आखिरी, पाकिस्तानी हर मकी मिल के नारा एक साथ, पाक सरजमीन, पाक सरजमीन। हर कोई इसके साथ है, हर कोई एतनाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है। लीडर हमारा सिर्फ एक, काम वो किए जो ने, झंडा पाकिस्तान है जिसका, अज़्म आलीशान है जिसका, अल्लाह पर ईमान है जिसका। इसकी क्या मिसाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है।